calm down. مالک صاحب میں نے ان کے ساتھ شو میں نہیں کرنا. بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ شو جس باتی کیوں ہو جاتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بیٹھو 2-3 منٹ بیٹھ جاؤ نا بیٹھ جاؤ. میں نے ایک سوال پوچھتے ہیں آپ سے, بیٹھیں 2 منٹ. اچھا بیٹھو نا پلیز بیٹھو, چلے پلیز بیٹھو پلیز بیٹھو. السلام علیکم. عمران خان کا علاج کروانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ. عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ اور ملک کا غدار ہے. پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک بن چکا ہے. اب اس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا. بس یہ کہنے کی دیر تھی. کپتان کی شیرنی مشال یوسف زئی نے اختیار ولی کو گریبان سے پکڑ کر ایسی چترول کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. ناظرین کرام, لائیو شو میدان جنگ بن گیا. محمد مالک کو مجبوراً بریک لینا پڑی. اختیار ولی کی تباہ کن چترول کرنے کے بعد مشال یوسف زئی شو چھوڑ کر چلتی بنی. آخرکار ایسا ہوا کیوں؟ آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار ہوں. آپ سے شروع کرتے ہیں اسی پیمز کے اوپر. اختیار ولی صاحب آپ لوگ کرتے تھے بہترین ہسپتال ہے, عمران خان کو یہاں بھیج دیا ہے. اس ہسپتال کے اوپر جب شفا پہ نہیں بھیجا, یہاں بھیج رہے ہیں جہاں بچے جل رہے ہیں, جہاں پہ نہ کوئی میڈیکل فیسلٹیز ہیں, اس کے اوپر سٹینڈنگ کمیٹیز کی رپورٹس آ رہی ہیں, سب کچھ آ گیا اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. میڈیکل فیسلٹیز ہیں تو بچے وہاں پر ہیں, میڈیکل فیسلٹیز ہے تو تبھی وہاں پر مریض ہیں. تو اچھا ہوتا ہے یہ بچے نہ ہی ہوتے, شاید ان کی زندگی بچ جاتی نا اگر وہ نہ ہوتے. دیکھیں یہ تو وہ تو ایک الگ بات ہے. ایکسیڈنٹ ڈو ہیپن تھرو آؤٹ ایوری This is not accident, this is murder, negligence. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ مرڈر ہے, یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے حادثہ, ایک ہوتا ہے سانحہ. ہم سمجھتے ہیں یہ سانحہ, اور ایک ہوتا ہے قتل. اور میں اچھا اگر یہ قتل بھی ہے تو پھر لیٹس فائنڈ the قاتل کہ who is the murderer, تو پھر اس کو دے دیتے ہیں سزا. اور یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے. میرے خیال میں میٹنگ میں کھڑے انہوں نے سیکٹری ہیلتھ کو سسپینڈ کر کے ان کو میٹنگ سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا. دس از واٹ شہباز شریف ڈیڈ ٹوڈے. اور ابھی انکوائری بھی چل رہی ہے. 13 مہینوں میں 5 سیکٹری ہیلتھ چینج کی ہیں آپ نے. 13 مہینوں میں 5. تو اس لیے مجھے سیکٹری ہیلتھ کی ٹرانسفر سناتے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹرانسفر تھوڑی سسپینشن ہوئی ہے. منسٹر ہیلتھ کو کیوں نہیں کیا؟ منسٹر ہیلتھ کی میری اطلاع یہ ہے, مجھ سے پوچھے میں بتاتا ہوں. منسٹر ہیلتھ کی میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ٹینڈر سے ڈیزگنیشن صبح ہی بھیج دیا تھا 11 کے قریب. اس کو قبول کیا یا نہیں کیا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ابھی پرائم منسٹر ان ساری چیزوں کو خود دیکھ رہے ہیں. ایون جو وہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عمران سکندر, ان کے بارے میں, منسٹر کے بارے میں, منسٹر آف اسٹیٹ کے بارے میں, جو بندہ دیکھیں, یہ ہم آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کا کیمرہ مین ہے, وہ آپ کا پی سی آر ہے. یہاں پر کوئی کوتاہی اگر ان سے ہو جائے تو مالک صاحب آپ کو سزا دینا میرے خیال میں یہ غلط ہوگی. تو ایک انکوائری ہوتی ہے, ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں فیکٹ فائنڈنگز ہوتے ہیں. فیکٹ فائنڈنگ بیوروکریٹس چلا رہے ہیں, بیوروکریٹس کی انکوائری کریں گے. ایک بات اور یہی ہوگا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہسپتال کی کریڈیبلٹی پہ اگر بات کرنی ہے نا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف اسلام آباد کا ہسپتال نہیں ہے. یہ 300-350 مریضوں کے لیے بنایا گیا ہسپتال تھا, اور آج اس وقت اس نے تقریباً آدھے خیبر پختونخوا کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. آدھے خیبر پختونخوا کا. بتائیں, سیاست نہیں کرتے, لیکن اختیار ولی صاحب کے ساتھ ہمیشہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جی کہ یہ میرے خیال میں مشال آپ اپنی بات کریں, میرے مسائل آپ چھوڑ دیں. سوال کا میرے مسائل کچھ اور ہیں, آپ کے مسائل کچھ اور ہیں. بات کرتے ہیں سر, آپ موضوع پر رہے تو زیادہ بہتر ہے. دیٹس بیٹر. پیمز کے حالات یہ ہیں سر کہ جو حادثہ ہوا ہے, میں اس کو حادثہ کہتی ہوں, میں اس کو قتل کہتی ہوں. صحیح ہے. آپ نے ماؤں کے بیانات سنے, آپ نے والد کے بیانات سنے, آپ نے ایک بچہ جو ریسکیو ہوا ہے, 16 بچوں میں جو واحد بچہ ریسکیو, اس کی خالہ کے بیانات سنے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیسے سارے دروازے بند تھے. صحیح ہے. اندر نہ ڈاکٹر نہ نرس نہ کچھ, اور صرف بچے جل گئے. آپ کا ذہن, اور اگر ہوں گے بھی تو ویڈیو سے پتہ لگ جائے گا, بھاگ گئے, چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ کا ذہن, اچھا جب آپ بھاگتے بھی ہیں نا مالک صاحب, تو کوئی نرسری الگ جگہ پہ تو نہیں تھی نا, وہاں اور بھی وارڈز ہوتے ہیں. جب ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور آپ ایک بچہ اٹھا کے بھاگ سکتے ہیں, باقی نہیں تو آپ اوروں کو کہتے ہیں ایک بچے اٹھا لو. نہیں ہوا نا جی.
میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اس پہ بیوروکریٹک انکوائری نہیں ہونی چاہیے. نہ شہباز شریف صاحب کی کوئی کیپیسٹی ہے اس پہ انکوائری کرنے کی. پھر جو اس کا ریسکیو آپریشن ہوا, دو دیکھیں جو ریسکیو آپریشن ہوا سر, اس کو آج بڑا سیریس پروگرام ہے, آپ کے مذاق کا اور جھکتوں کا نہیں ہے. میں نوٹ کر رہا ہوں آپ کی بات, اگر اچھا مشورہ ہوگا بالکل. تو پھر دیکھیں 2 گھنٹے ریسکیو آپریشن ہوا, صحیح ہے. 2 گھنٹوں میں یہ 15 بچوں کو ریسکیو نہیں کر سکے. نمبر 2 سر, پھر یہاں بات ہوئی کہ ریسکیو گیٹس بنتے ہیں, ہاسپٹل کے ریسکیو گیٹس بنتے ہیں. یہ آپ مطلب آپ کا ذہن مانتا ہے سر کہ ریسکیو ڈاکٹرز بھاگ گئے, پیرامیڈک سٹاف بھاگ گیا, ریسکیو گیٹ بنتے, ریسکیو 2 گھنٹوں میں ریسکیو نہیں کر سکا. یہ تو میرے تو یہ سارے سوالات ہیں. پھر انہوں نے بات کی کہ جی سیکرٹری ہیلتھ کو سیک کیا, آپ نے مجھے کہا کہ منسٹر صاحب نے اپنا ریزگنیشن, میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کو وہ فوراً آنن فانن ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا اور خود بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ہسپتال اسٹریٹ اوے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتا ہے. یہ اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے 18ویں ترمیم کے بعد یہ 2-3 اسپتال آتے ہیں نا سر, ان ہاسپٹلس کے حالات ہیں. پھر میں نے آپ کو ایک بات کی مالک صاحب, دیکھیں حکومت پچھلے آپ دیکھیں 2 مہینوں سے بضد ہے کہ پمز بڑا بہترین ہاسپٹل ہے, ہم عمران خان صاحب کو رات کے اندھیرے میں پمز ہی لے کر آئیں گے. تو اس حادثے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پمز کے کیا حالات ہیں, اور مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پمز لے جانے پہ ہی کیوں بضد تھے, وہ بھی رات کے اندھیرے میں, جہاں پہ ریسکیو گیٹس بند ہوتے ہیں, جہاں پہ ریسکیو پھر نہیں ہو سکتا, جہاں پہ پریور پروٹوکول ارینجمنٹس نہیں ہوتی. تو بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات اب حکومت وقت نے دینے. جو آخری بات میں کروں گی مالک صاحب, مجھے خود پہلی اور آخری مرتبہ پمز کا ایکسپیرینس ہوا ہے پچھلے ہفتے. میں سینٹ میں تھی, مجھے میڈیکل ایمرجنسی ہوئی, تو جب میں سینٹ کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم آپ پمز چلے جائیں, کیونکہ ہم کے پی میں سرکاری ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اس طرح, اور ویسے بھی چلے جاتے ہیں. میں اسی مائنڈ سیٹ سے پمز گئی. مالک صاحب میں پمز میں انٹر ہوئی, حالانکہ اب سینٹ نے انفارم بھی کیا ہوتا, اور میں جیسے ہی پروٹوکول کے ساتھ گئی تھی, میں پروٹوکول کے ساتھ گئی تھی, اور مالک صاحب یقین کریں میں وہاں 5 منٹ بیٹھی اور میں واپس آئی اور پھر میں شفا گئی. یہ اس ملک کے سرکاری ہسپتالوں کا یہ حال ہے, صحیح ہے. اور یہ جو حادثہ ہوا ہے, یہ جو قتل ہوا ہے, کسی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا نا جی, تو پرائم منسٹر 1 سیکنڈ نہ رہتا. اختیار صاحب یہ بتائیں, یہ جتنا آپ لوگوں نے متھ بنائی ہوئی تھی, پمز بیسٹ ہاسپٹل سب کچھ, یہ تو آج ٹوٹ گئی نا متھ. تو پھر ان لوگوں کی بات میں وزن تو نظر آتا ہے کہ آپ جان کے ایک سب سٹینڈرڈ ہسپتال میں لے جاتے رہیں. 2 باتیں انہوں نے کی, ایک جوڈیشل انکوائری کی اور ایک وزیر اعظم کے استعفے کی. اچھا اتنے اگر آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں, اس اسلام آباد میں آپ کی حکومت میں 1 درجن سے زیادہ آتش زدگی کے واقعات ہوئے تھے جس میں لوگ مر گئے تھے. آتا ہوں نا, مجھے ذرا بات کرنے دیں. جی جی, آپ کو سبزی منڈی کا واقعہ اگر یاد نہیں ہے تو ذرا گوگل کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنے لوگ مرے تھے. اب اسپتال پہ بھی آتا ہوں اسپتال پہ آئے کہ پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں آکسیجن ختم ہونے پر 35 بچوں کی جان چلی گئی تھی. آپ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا, آپ کے وزیر صحت نے استعفیٰ دیا, کسی کو سیک کیا. آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو اسلام آباد میں پمز ہاسپٹل میں واقعہ ہوا ہے, جس میں کتنے بے گناہ بچے جو ہیں وہ جاب حق ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت ہے یا ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. آپ دوسروں کے لیے پوزیشن پہ آ کے تو بہت بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں, خود آپ کی حکومت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کا ضمیر کہیں ستو جا کے پھر پی کے بس ہو جاتا ہے. تو وہ بات کیا کرے, کوئی آپ نے پریسیڈنٹ تو سیٹ کیا ہو. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت اگر صرف لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نہیں, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی آپ نے جس بات کا پوچھا, میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ کا اپنے اخلاقی طور پر آپ کہاں کھڑے ہیں. اخلاقی طور پر یو آر اسٹینڈنگ نو ویئر. آپ لوگوں نے کوئی سیٹ کیا. چلیں آپ دونوں یہ ثابت کر سکتے ہیں کون زیادہ برا ہے. مجھے یہ بتائیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو بھی اب آئندہ آنا چاہیے. خیبر پختونخوا ہمارے لیڈر کی بھی انہوں نے خود چھوڑا کیا ہے. جب یہ رات کے اندھیروں میں لے کر آتے ایک ایسے ہاسپٹل جس ہاسپٹل کے یہ حالات میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا اس واقعے کے بعد, میں کہتا ہوں یہ بھی بہت نالائق ہیں, انہوں نے سارا کچھ کیا ہے ہی نالائق. تو 2 wrongs don't make a right نا.
میں اپنے بہارے جو بچے شہید ہو گئے ہیں میں اپنے بچوں کا لوگ کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں؟ مجھے بات ایسی ہے یہاں پر ہم کوئی اپنی ذاتی عدالت تو نہیں لگا سکتے ہیں نا. ایک رولز ہوتے ہیں, قاعدہ قانون ہوتا ہے. وزیر اعظم اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, اگر وہ ایک واقعے کا نوٹس لے لے تو میرے خیال میں اس سے بڑی بات اس کے بعد آپ کا جسٹیفیکیشن ہے جو آپ پہلے کہتے تھے کہ بہترین ہسپتال ہے عمران کو یہیں لاؤ, اور یہ کہتے تھے کہ نہیں ہے. سر اس کے بعد جسٹیفیکیشن میری بات سنیں, ایکوپمنٹ کے لحاظ سے, فیکلٹیز کے لحاظ سے جتنے قابل ڈاکٹر ہیں, یہ انہوں نے بھی بات کی. اب میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, I swear to God, میرے اپنے سگے بھائی ان کے میں نے سٹنٹس چلوائے دل میں, اور میں نے یہی پہ پمپس پہ ڈلوائے. میری اپنی مسز بیمار ہے, پچھلے ہفتے میں نے سرجری ان کی یہی سے کروائی. شفا نہیں گئے تھے سر؟ بیکاز شفا نہیں گئے تھے. کل آپ نے علینا شگری کے پروگرام میں کہا کہ میں شفا گیا تھا اپنی بیگم کے لیے, اور وہ اس سے ایک دن پہلے گیا جس دن خان صاحب کو لے کر آ رہے تھے. آپ نے کہا علینا شگری صاحب کے پروگرام کی کلپس نکال لیں. انہوں نے یہ بات کی ہے کل کہ میں اپنی بیگم کو شفا لے کر گیا ہوں. آپ اپنی بیگم کو شفا لے کے جا رہے ہیں, آپ کو چرچر کرنے کی ویسے زیادہ ضرورت نہیں ہے. مقدمہ میرا ہے, گھر میرا ہے, میں اپنی بات بتا رہا ہوں. مہیش میں کیا کہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں پیمز گیا ہوں. علینا شگری کے پروگرام میں بیٹی کی کلپ آپ نے کہا یہ جی چلیں بتانے دیں ہو سکتا ہے دونوں چلا گئے ہوں. چیک کرنے کی 3 ہاسپٹل سے آپ کئی بڑی سیکنڈ اوپینین بھی لیتے ان کو ذرا شارٹ ٹرم میموری لاس ہے. چلیں بتائیں, میں نے یہ بتایا, سن لیتے ہیں نا, میں سن لیتے ہیں. 3 ہسپتالوں سے اس کا علاج کرا رہا ہوں. 3 ہسپتالوں سے, 3 ہسپتالوں تو پمس سے کیوں نہیں کرا؟ کلثوم, پمس اینڈ شفا. Why شفا اینڈ کلثوم؟ 3 ڈاکٹر ہیں, 3 ڈفرنٹ ڈاکٹرز ہوں گے نا, ڈفرنٹ ڈاکٹرز ہیں. یہ ان کو تو عقل ہے, تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں, ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. ہوتا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے, بیماری میں بھی بات کرتے ہیں. آپ زیادہ چرچر میں بتاتا ہوں, پرسنل اٹیک آپ خود کر رہی ہیں. پمس کا جواب نہیں میں بتاتا ہوں, میں نے بتایا ہے نا. مثال اس کا بڑا سمپل جواب ہے. آپ کیا کئی بار یہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا یہ ہے کہ کئی بار بیمار ہوتی ہیں, آپ ایک مالک صاحب آپ ہی کے بنے ہوئے لوگ ہیں. ویٹ اے منٹ, مالک صاحب بچانے دیں, مجھے وقت بچانے دیں, میں ایک اور بات ہے. ہوتا کئی بار یہ ابھی ایک اتنی غلط بات کی. سن بتاتا ہوں, کئی بار ہوتا یہ ہے کہ ایک اسپیشلسٹ ہیں, وہ ایک پرٹیکولر ہاسپٹل میں نہیں مالک صاحب, نہیں مالک صاحب, دیکھیں پہلی بات انہوں نے یہاں بات کی, اتنی بڑی غلط بیانی کہ 35 بچے شہید ہوئے تھے, آکسیجن کے پی میں ہوا تھا. اچھا یہ غلط ہے, خیبر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا واقعہ ہوا تھا جی, آئی سی یو میں ہوا تھا, ایک بچہ اس میں شہید ہوا تھا, اور کے ٹی ایچ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا, صحیح ہے, اینڈ ہو ریزائنڈ آفٹر دیٹ, صحیح ہو گیا جی. آپ کے پاس تو کوئی سیٹ ہی نہیں ہے تو کیا ریزائن کریے, چلے ہو گیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں, میں آج سیاست نہیں بات کرتی, آج میں آپ کو کوئی بناتا ہی نہیں ہے سر, آپ کو کوئی بناتا ہی نہیں ہے. امین مقام صاحب نے آپ سے سارے عہدے لے لیے, کیا باتیں کرتے ہیں آپ کی جتنی اوقات ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے بتا دی. چلیں ہمیں سبجیکٹ پہ آ جائیں, میں سبجیکٹ پہ آ جائیں, ٹاپک پہ بات کریں تو دیٹ از بیٹر. ہمارے ینگ لوگوں نے آپ کو ہرایا ہوا ہے, آپ اوقات کی بات کریں, نہیں سیاست چھوڑ دیں. مالک صاحب آئندہ مجھے ان کے ساتھ شو میں مت بلائے کریں. وہ آپ دونوں کی اپنی مرضی ہے, مجھے کیا شوق ہے آپ ان کے ساتھ شو میں مت ناراضگی ہو جاتی ہے, چھوڑیں اس مجھے بات مت بلایا کرے. مالک صاحب دیکھیں کوئی بات نہیں ہے, ہم ان کو جواب فیکٹ سے دے رہے ہیں, صحیح ہے, ہم ان کو جواب فیکٹ سے دے رہے ہیں. یہ علم شلم ہر بات کر رہے ہیں, یہ بات نہیں کر رہے ہیں. کوئی میرٹ پر بنا ہوا کوئی عہدیدار ہو تو بندہ اس کے ساتھ بیٹھے نا. آپ کن علم شلم کیا بات باتیں کرتے ہیں, مجھے اب یہ دونوں یہ بتائیں, مجھے دونوں آپ نے تو نواز شریف کے جوتے پالش بھی کر لیے, زندگی بھی گزار لی, 30 سال گزار لیے آپ نے, کپڑے دھوتی رہی ہیں علیمہ خان کی, کپڑے دھوتی رہی ہیں آپ مشرف. Can we come back to the subject? Can we زیادہ کیا چھوڑ دینا آپ دونوں, ولی صاحب آپ دونوں میچور آدمی پسند لوگ ہیں, چھوڑ دینا. چلیں لیٹس کام ڈاؤن. مالک صاحب میں نے ان کے ساتھ شو میں نہیں بیٹھنا. بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ شوق جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں آپ لوگ؟ مالک صاحب اچھا یہ 2-3 منٹ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ نا, بیٹھ جاؤ. میں نے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, بیٹھیں 2 منٹ. اچھا بیٹھو نا, پلیز بیٹھو, چلیں پلیز بیٹھو, پلیز بیٹھو. اوہ سبزئی اور اختیار ولی صاحب کی گفتگو سنی. اختیار ولی صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک بن چکا ہے اور عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو آلودہ کیا. اب عمران خان کا اگلا ٹھکانہ جو ہے وہ پھانسی گھاٹ ہے. تو اس پر جو ہے مشال یوسف زئی کافی غصے میں آ گئی اور انہوں نے احتجاجن طور پر لائیو شو کو چھوڑ کر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کی اپنی کوئی
عزت نہیں، یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے تمام تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، کیونکہ 8 فروری کو ووٹ عوام نے یا پاکستانی قوم نے عمران خان کو دیا 80%، اور حکومت جو ہے وہ ان کی بن گئی نون لیگ والوں کی اور پیپلز پارٹی والوں کی. انہوں نے آپس میں بندر کر کے آپس میں سیٹیں تقسیم کر لیں، اور ظلم تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی مخصوص چیزیں تھی وہ بھی سپریم کورٹ نے ان کو دے دیں. تو ناظرین کرام، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا ظلم کیا جائے گا، جب اتنا خوف زدہ کیا جائے گا لوگوں کو، تو پھر لوگ نکلیں گے باہر. اپنے حقوق کے لیے لوگوں کو نکلنا پڑے گا. اگر بنگلہ دیش میں انقلاب آ سکتا ہے، اگر اور ملکوں میں انقلاب آ سکتا ہے، ایران میں انقلاب آیا تھا، تو پاکستان میں کیوں نہیں انقلاب آ سکتا؟ پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے، مگر ووٹ کے ذریعے. اگر ووٹ کے ذریعے انقلاب آئے تو وہ خاموش انقلاب ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عمران خان کو ووٹ دیں، آپ نواز شریف کو دیں، یا آپ کسی کو، آپ اس کو ووٹ دیں جو آپ کے وعدوں پر پورا اترے، جو قوم سے کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرے. دوسری طرف ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ اختیار ولی جس بھی شو میں جاتے ہیں، جس بھی پروگرام میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کا بات کرنے کا لہجہ انتہائی نامناسب ہوتا ہے، اور ایک خاتون کے ساتھ اس طرح بات کرنا میرے خیال میں زیادہ ہی زیب نہیں دیتا، کیونکہ ایک ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمارے اندر اسلام یا دین ہے. اور ناظرین کرام، یہ جو اختیار ولی صاحب ہیں ویسے بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ خاتون سے بات کریں تو ادب اور تعظیم کے دائرے میں رہیں، اور مشال یوسف زئی صاحبہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جب ٹاک شو میں بات کریں تو تعظیم کے دائرے میں رہ کر تنقید کریں. تعذیب کے دائرے میں رہ کر بھی تنقید ہو سکتی ہے، اور عمران خان کو اگر انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہے تو کل یہ وقت چینج ہوگا، تو پھر نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو یا اور دیگر لوگوں کو بھی اسی طریقے سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا جس طرح آج عمران خان کو بنایا جا رہا ہے. جو عمران خان نے اپنے دور میں غلطیاں کی وہ حکومت یہ دہرا رہی ہے. جو بھی ہو ناظرین کرام، پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے ادارے ترقی کریں، پاکستان کو دنیا میں عظیم مقام ملے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میں شکر گزار ہوں.